3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات مرحومین تمام علماء تمام شہداء شب جمعہ ہے اپنے تمام مرحومین میرے مرحومین کو اور استاد سعید سبت جعفر قاسم سلیمانی کے روح کو پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات اللہم صلی علی لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویضع المستکبرین ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین والصلاة والسلام علی رسول ثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین نبینا سیدنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل الاعمال امتی انتظار الفرج صلوات بھیج دیں محمد اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد عزاداران سید الشہداء ایام عزا کی مجالس اور آخری شب جمعہ ماہ محرم کا اور شب جمعہ بہرحال خود اپنے اندر ایک برکت اور ایک اپنے اندر مغفرت اور دعا کو چھپائے ہوئے ہے شب جمعہ زیارت سید الشہداء بھی ہے کہ انسان کو ہر جمعرات کو امام حسین علیہ السلام کی زیارت جو ہے وہ پڑھنی چاہیے جانا چاہیے اور ہر شب جمعہ جو ہے وہ ساری ارواحیں اور انبیاء اولیاء اوصیاء ائمہ علیہ السلام اور شہداء ہر ساری روحیں جو ہیں وہ کربلا میں موجود ہوتی ہے یقیناً ہر مومن کے دل کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ وہ بھی جو ہے وہ کربلا کی طرف اس کی توجہ ہو کربلا کی طرف اس کا دل جو ہے وہ مائل ہو ظاہری طور پر اگر ہم نہیں بھی جا سکتے تو ہمارا دل جو ہے وہ کربلا کی طرف ہونا چاہیے دنیا میں جتنا امام حسین علیہ السلام کا کرم ہے اس سے کہیں زیادہ عالم برزخ میں ہمیں امام کی ضرورت ہے اور جو جتنا یہاں امام کا ذکر کرے گا قریب ہوگا وہ عالم جو ہے وہ اتنا ہی امام کی طرف انسان کو متوجہ کرے گا بہرحال یہ تھوڑی سی دیر گفتگو جو ہے وہ کیونکہ بہرحال شب جمعہ بھی ہے اور ہمارے اپنے مومنین اور ہمارے جتنے مرحومین ہوتے ہیں ان کی روحیں جو ہیں وہ ہمارے گھروں میں بھی آتی ہیں ہمارا انتظار بھی کرتی ہیں اور ہماری طرف متوجہ ہوتی ہیں کہ میرے پیچھے میری اولاد میرے چاہنے والے میرے لیے کیا کر رہے ہیں تو ہمیں توجہ ہونی چاہیے ان کے لیے بھی صرف اپنے لیے زندہ رہنا نہیں چاہیے اور اگر آج ہم اپنے مرحومین کے لیے کچھ کریں گے تو کل یقیناً ہمارے پیچھے بھی ہماری اولاد کچھ لوگ جو ہے وہ ہمارے لیے بھی کچھ کریں گے عالم ابھی جب انسان بدن سے روح نکلتی ہے اس عالم میں جاتی ہے وہ دوسرا عالم
جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ کہیں اور ہے، بلکہ عالم برزخ جو ہے وہ ہمارے اس عالم کے ساتھ جو مادہ ہے اس کے پیرلل ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہے، اور ہم جو بھی عمل انجام دیتے ہیں وہ عمل ریئل ٹائم میں اپنی شکل اختیار کر جاتا ہے عالم برزخ میں۔ یعنی جو بھی ہم یہاں عمل کرتے ہیں، چاہے اچھا ہو یا خدا نخواستہ برا ہو، وہ یہ نہیں ہے کہ آپ جائیں گے تو آپ کے لیے کچھ ہوگا، نہیں، آپ نے یہاں عمل کیا وہ عمل مجسم ہو جائے گا، چاہے وہ اچھا ہے تو اچھی چیز بنے گی، بری ہے تو وہ بری چیز بن جائے گی، اور یہ آپ کے ساتھ ساتھ ہے۔ اور جس حالت میں انسان کا خاتمہ ہوتا ہے وہ جو اس کی اصل حالت عالم برزخ میں ہوتی ہے وہی سامنے آ جاتی ہے۔ یہ جو انسان مرتا ہے تو اس کو سکور کارڈ دکھا دیا جاتا ہے، یہ کیسے ہوتا ہے؟ کیسے ہوتا ہے کہ انسان اپنی قبر خود تیار کرتا ہے؟ یہ جو کہا جاتا ہے، ہوتا کیا ہے کہ ہم جو کر رہے ہوتے ہیں وہی ہمارے باطن، ہمارے عالم میں باطن پہ اثر کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر میں نے اگر کوئی نیکی کی ہے تو کوئی اچھی چیز یا میری اپنی شکل اچھی ہو جائے گی عالم برزخ میں۔ ایک تو میں ظاہر ہوں جو آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، لیکن اصل میری شکل کیا ہے وہ میری باطن ہے، میری روح، میرے نفس کی کیفیت کیا ہے۔ اس سے ظاہر ہے صرف اہل معنی، اہل دل جو ہیں وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ آج بھی دنیا میں لوگ ایسے ہیں کہ جو انہیں دیکھتے ہیں اور جنہیں نظر آتا ہے کہ جب ان کی خدمت میں کوئی پہنچتا ہے تو وہ اس کی اصل شکل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اسی کو دیکھ کر وہ اس کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، کیونکہ بہرحال جتنے بھی ایسے لوگ ہیں وہ روحانی ڈاکٹر ہیں، اور ڈاکٹر کبھی بھی جو ہے وہ نقصان نہیں، اگر آپ چھپانا بھی چاہیں گے اس سے تو آپ ڈاکٹر سے چیز چھپا نہیں سکتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دروازہ کھلا رکھا ہے۔ آیت اللہ عظمہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی شب جمعہ ہے، آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل۔ آیت اللہ عظمہ بہجت کی خدمت میں جب بھی کوئی جاتا تھا تو بہرحال مشہور تھا کہ آغا بہجت کو انسان کی اصل نفس کی شکل نظر آتی ہے، تو لوگ گھبراتے بھی تھے جانے سے ان کی طرف۔ تو ہم نے بھی اپنے استادوں کے ساتھ دیکھا کہ ہمیں بھی پتہ تھا کہ ہمارے استاد کو اصل شکل نظر آتی ہیں۔ اب یہ کس طرح آتی ہیں یہ تو وہی جانتے ہیں کیسے نظر آتی ہیں، لیکن ہم بھی یہی کوشش کرتے تھے کہ ہم سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو ہم آگے نہیں جاتے تھے ان کے آگے، کہ کوئی غلطی کر بیٹھے ہیں تو اب ان کے سامنے جائیں گے۔ تو ہمارے ایک استاد نے ہمیں کہا کہ یہ تم ادب نہیں کر رہے، یہ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہو، کیونکہ اگر تمہارے اندر کوئی بیماری ہے روح کی تو وہی علاج کرے گا جو روح کا ڈاکٹر ہے، تو تم اس سے دور کیوں جا رہے ہو؟ تم جاؤ ان کے پاس تاکہ وہ تمہارا علاج کریں۔ تو عزیزان محترم، رجب علی خیاط جو ایک بہت بڑے عارف اپنے زمانے میں گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے وہ ایک قبرستان گیا اور میں نے دیکھا کہ قبرستان میں بڑی خوشبو آ رہی ہے، اور میں نے اس سے پوچھا گورکن سے کہ یہاں کسی کو دفنایا ہے؟ تو اس نے بولا ہاں یہ ایک کسی کو یہاں دفنایا ہے۔ تو وہاں پہنچے اور کہا کہ بہت خوشبو آئی ہے، تو لوگوں کو نہیں آئی، تو انہوں نے کہا کیونکہ ان کے لیے عالم برزخ کھلا ہوا تھا، ان کے لیے عالم برزخ ایسے ہی تھا جیسے ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ اس مردے کی، یعنی جو شخص فوت ہوا ہے، اس کی قبر پر سید الشہداء تشریف لائے ہیں، جن کے آنے کی وجہ سے خوشبو اس پورے قبرستان کو معطر کیا ہے، اور اس ایک شخص کی وجہ سے پورے قبرستان میں جو لوگ دفن تھے ان کے گناہوں کو بخش دیا گیا۔ یعنی ایک شخص اس کمال پہ پہنچ جائے کہ خود امام اس کی قبر پہ تشریف لائیں، کیا مقام ہوگا؟ یعنی اس کا مطلب ہے کچھ کیا ہے زندگی میں ایسا۔ تو یہ باطن جو ہے یہ بہت مہم ہے عزیزان محترم۔ بہرحال جو میری گفتگو ہے میں کوشش کروں گا اس کو جو ہے وہ اس میں وارد ہوں اور اس کی طرف آپ کی توجہ لے کر حاضر کروں کہ یہ باطن بہت مہم ہے امام تک پہنچنے کے لیے۔ ہم اجتماعی طور پر جب جمع ہوتے ہیں اور بڑے اچھے عمل کرتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، مجلس کرتے ہیں، لیکن ہماری خلوت اور تنہائی بہت زیادہ مہم ہے، اور باطن کو یہی تشکیل دے رہی ہوتی ہے۔ ہم اپنے اس باطن کو دیکھیں کہ بہرحال ابھی ہمارے باطن کی شکل کیا ہے، کیسے ہے، یعنی آپ کو اپنی کیسے شکل نظر آئے گی؟
آپ اپنے آپ کو کیسا دیکھتے ہیں، کیسے آپ اپنے آپ کو، آپ اندر سے کیا ہیں. اور یہی جو اندر ہے، جب انسان مرتا ہے نا تو وہ جو اندر ہوتا ہے نا وہ سامنے آتا ہے. یعنی جس حالت میں آپ ہوتے ہیں اسی حالت میں آپ کا مواخذہ شروع ہو جاتا ہے. اگر آپ نے کسی پہ ظلم کیا، آپ کہتے ہیں نا جی یتیم کا مال کھایا، تو آپ نے آگ اپنے بطن میں ڈالی ہے، تو آگ مجھے اور آپ کو تو نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن بطن آپ کے آگ سے ہوتا ہے، اور خدا نہ خواستہ اسی حالت میں مر گئے، آگ میں جلتے رہیں گے، ہمیں نہیں محسوس ہوگا. اس طرح کئی ایسے واقعات ہیں جو کتاب جو ہے وہ منازل الاخرہ جو بہت مشہور کتاب ہے، علماء اس سے کئی واقعات بیان کرتے ہیں. اس میں کئی واقعات ہیں ایسے، مثلا 2 جوان تھے، جا رہے تھے زیارت پہ، رستے میں بہرحال کہیں حملہ ہوا، ایک کا انتقال ہو گیا، ایک مر گیا. کچھ دنوں بعد دوسرا خواب میں آیا، تو اس نے دیکھا کہ بھئی وہ خواب میں بڑے سبز باغ میں ہے اور بڑی اچھی جگہ پر ہے. تو بڑا خوش ہوا کہ بھئی میرا دوست کس مقام پر ہے، لیکن دیکھا کہ اس کو نا پاؤں میں نا ایک بچھو کاٹتا ہے. سب کچھ صحیح ہے لیکن پاؤں میں ایک بچھو. تو اس نے بولا یہ کیا ہے؟ کہتا ہے یہ ہر روز مجھے کاٹتا ہے، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے. تو کہتا ہے کیوں؟ کہتا ہے میں ایک دن کسی دوست کے گھر کھانے پہ گیا تھا، تو میں نے ایک جو چاقو ہوتا ہے پھل کاٹنے والا، وہ مجھے اچھا لگا، تو میں نے بغیر اس کی اجازت کے چھپا لیا. کتنی قیمت ہے اس کی، کیا قیمت ہوگی اس کی؟ کہا چھپا لیا. کہتا ہے اب یہ وہ چاقو بچھو بن کر مجھے عالم برزخ میں روز تکلیف دے رہا ہے. تو کہا میں کچھ کر سکتا ہوں؟ کہتا ہاں تم میرے گھر جاؤ، فلانی جگہ پر وہ رکھا ہوا ہے، وہ جا کر اسے دے کر آؤ، اسے بولو کہ مجھے معاف کرے. جب تک معاف نہیں کرے گا میں اس عذاب میں مبتلا رہوں گا. تو یہ تو چھوٹی سی چیز ہے. ہم اپنی زندگی میں کیا کر رہے ہیں؟ کتنے لوگوں کا دل دکھاتے ہیں، کتنے لوگوں کا حق کھاتے ہیں خدا نہ خواستہ. دکان میں گئے بغیر پوچھے اٹھا لیا، چکھنے لیا بغیر مالک کی اجازت کے، بغیر کسی کی گاڑی میں گزرتے ہوئے اسکریچ مار دیا، اس کو بتایا ہی نہیں. کتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو ہم اپنی زندگی میں توجہ نہیں دیتے، اور عالم برزخ میں پھنسے ہوئے ہیں لوگ. اس ٹائم پھنسے ہوئے ہیں عزیزان محترم، پھنسے ہوئے ہیں، شدید پھنسے ہوئے ہیں. ہم متوجہ نہیں ہیں. وہ جن کو اجازت ملتی ہے وہ تو خواب میں آ کے اپنے پیچھے اولاد کو یا کسی دوست کو آ کے بتا دیتے ہیں کہ ہم پھنسے ہوئے ہیں، لیکن ہماری کیونکہ زندگی خود اتنی مادی ہے، ہمیں خواب بھی صحیح نہیں آتے، اور آتے بھی ہیں تو ہم توجہ ہی نہیں کرتے کہ سامنے والا کیوں پھنسا ہوا ہے. تو ہم متوجہ نہیں ہیں اس عالم سے. اور یہ وہ عالم ہے کہ جہاں ائمہ نے بھی یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہم آخرت میں تمہاری شفاعت کریں گے، عالم برزخ میں خود اپنا انتظام کر کے آنا. کیوں؟ کیونکہ عالم برزخ عزیزان محترم ایک ایسی وادی، آیت اللہ شہید دستغیب، کہ آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعجل. یہ میں اس لیے صلوات پڑھاتا ہوں کیونکہ وہ عالم برزخ میں ہے. جب ان کو کچھ ہدیہ جائے گا یہاں سے تو اس عالم سے دیکھیں گے صحیح یہ کہاں سے آ رہا ہے، بیریئر ٹاؤن سے ہمیں صلواتیں آ رہی ہیں، تو وہ بھی کچھ نہ کچھ پہ آپ کی طرف جو ہے وہ عطا ضرور کریں گے. ایک اور دفعہ صلوات بھیج دیں. محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل. آیت اللہ شہید دستغیب اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں ایک عالم دین کا واقعہ، اور وہ اپنے والد سے اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے خواب میں اپنے والد کو دیکھا. تو انہوں نے خواب میں والد کو دیکھا اور پوچھا کہ بابا عالم برزخ میں کیا معاملہ ہے، کس طرح معاملہ ہے، عذاب کیسا ہے؟ تو انہوں نے کہا بیٹا میں بتا تو نہیں سکتا کیونکہ وہ عالم دوسرا ہے، وہ عالم میں مثل ہے. اس عالم میں بدن نہیں ہے، یہ والا بدن نہیں ہے. اس عالم میں جو ہے وہ سپیس ایسی نہیں ہے، اس میں ٹائم نہیں ہے، وہ الگ سپیس میں ہے، ایک الگ اس کی ڈائمنشنز ہیں. تو کہا کہ میں تمہیں مثال دے سکتا ہوں وہاں عذاب کیسا ہے. تو کہا بالکل ایسے کہ چاروں طرف پہاڑوں اور درمیان میں تم پھنسے ہوئے ہو اور بھیڑیے تمہارے پیچھے لگے ہوئے ہوں، تم فرار نہ کر پاؤ. عالم برزخ میں عذاب ایسا ہے. یعنی دنیا میں اگر آپ کے پیچھے کچھ لگ جائے، کوئی جانور لگ جائے تو آپ بھاگ جائیں گے، ادھر کوئی جگہ ہوگی، یا آپ کو کوئی مشکل ہو جائے تو آپ بولیں گے کہیں نہ کہیں تو نجات ملے گی. وہاں نہیں ہے ایسا، وہاں کہیں نہیں بھاگ سکتے، وہاں یہ عذاب کی کیفیت ہے. کہا بابا اچھا پھر یہ جو ہم ہدیہ بھیجتے ہیں، یہ جو ہم کوئی چیز ایسی کرتے ہیں جو ثواب کے لیے ہو، مرحوم کے، تو یہ کیسے وہاں پہنچتا ہے؟
تو کہا میں اس کو بھی تمہیں ایکسپلین نہیں کر سکتا سمجھائیں، لیکن میں مثال دے سکتا ہوں کہ جیسے کسی بند کمرہ ہو اور اس میں عجیب گرم دھواں ہو، شدید اس میں گرمی ہو، اور ایک کھڑکی کھل جائے اور اس کھڑکی سے تازہ ہوا کا جھونکا آئے، تو جب تم کوئی نیکی بھیجتے ہو مرحوم کے لیے تو وہ بالکل اس نیکی، اس ہوا کی جھونکے کی طرح آتی ہے۔ تو ہم اپنے سارے مرحومین کے لیے ایک دفعہ صلوات بھیج دیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ تو یعنی اس طرح یہ جو چیز ہم کہتے ہیں مردے کو کیا فائدہ ہوگا؟ صلوات سے، نیاز سے، کھانے سے، اس کے نام پہ کوئی صدقہ دے دینا، اس کے نام پہ کسی مسجد میں کچھ کروا دینا، قرآن رکھ دینا، یا مطلب کسی کو فقیر کو، کسی ضرورت مند کو کوئی لباس دے دینا اس کے نام سے، تو یہ سب اس کو پہنچتا ہے اور وہ زیادہ ضرورت مند ہے۔ یہ اس لیے کیونکہ دیکھیں یہ وہ عالم ہے کہ جو اس عالم سے بڑا کنیکٹڈ ہے، اور جب تک آپشن ہے، جب تک ساری چیزیں کھلی ہوئی ہیں۔ خود حضرت عیسیٰ کا میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں واقعہ بیان کیا کہ حضرت عیسیٰ گزر رہے تھے، دیکھا قبر پہ عذاب ہے، کچھ عرصے کے بعد دوبارہ گزرے تو عذاب نہیں تھا، کہا پروردگار کیا معاملہ ہے یہ، پھر عذاب ختم ہو گیا، کہا اس کی اولاد میں سے کسی نے ایک پل ٹوٹا ہوا تھا، اس پل کو بنایا تاکہ لوگ صحیح طرح گزر سکیں، اس نیکی کی وجہ سے ہم نے اس کی قبر سے عذاب ہٹا دیا ہے۔ یعنی اگر اولاد میں سے کوئی بھی نیک کام کرے گا تو آپ کے اپنے آباء و اجداد کی عالم برزخ میں اگر خدا نخواستہ مشکل میں ہے تو اس کو بھی جو ہے وہ، اس لیے کہتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ قرآن پڑھ دے، بسم اللہ پڑھ دے، تلاوت کر دے، بسم اللہ قرآن سیکھ لے تو اس کی نسلوں تک جو ہے وہ ان کی مشکلات جو ہے وہ حل ہو جاتی ہیں۔ یعنی ہم نے، کیونکہ ہم صرف مادے میں پھنسے ہوئے ہیں، میٹر میں ہیں، تو ہم سمجھ نہیں پاتے کہ دوسرا جو عالم ہے وہ کیا ہے۔ تو عزیزان محترم، علماء اکرام ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے ایٹ اے سیم ٹائم پہ اس عالم میں بھی تھے، اس عالم میں بھی دیکھتے ہیں، اس عالم سے چیزیں لاتے ہیں، چیزوں کو پہنچاتے ہیں۔ ہم جو بھی کام کرتے ہیں، ہم بعض اوقات کوئی کام کرتے ہیں ظاہری فائدے کے لیے، ظاہر سے فائدہ ہو، لیکن بہت سارے ایسے کام ہیں کہ جس کا فائدہ ہو سکتا ہے ظاہر میں آپ کو اتنا نظر نہ آ رہا ہو، لیکن باطن پہ آپ کو ایفیکٹ ڈالتا ہے۔ بہت بڑے عالم دین تھے اور ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب وہ نجف اشرف میں مولا کی حرم کی زیارت پہ جاتے تھے تو ابا کو اوڑھ کے، جب جاتے تھے تو صحیح تھے، جب واپس آتے تھے تو ابا اوڑھ کے آتے تھے۔ تو ان کے شاگرد نے ایک دن روک لیا ان کو کہ بھائی جاتے تو آپ سیدھے ہیں، واپس آپ ابا کو سر پہ کیوں اوڑھ کے آتے ہیں؟ تو کہا میں نہیں بتا سکتا۔ کہا نہیں، آپ کو بتانا پڑے گا۔ کہا ایک شرط پہ، جب تک میں زندہ ہوں تم یہ بات کسی کو نہیں بتاؤ۔ کہا میں وعدہ کرتا ہوں۔ کہا کہ جب میں اندر جاتا ہوں تو مولا عنایت کرتے ہیں، زیارت میں مجھے عنایت کرتے ہیں تو میری برزخ کی آنکھ کھل جاتی ہے، اور جب میری برزخ کی آنکھ کھل جاتی ہے تو مجھے لوگوں کی اصلی شکلیں نظر آتی ہیں، اور میں اس لیے، اور یہ کیفیت تھوڑی دیر رہتی ہے، تو میں اپنے آپ کو ڈھانک کے اس لیے آتا ہوں کہ میں کسی کو نہ دیکھوں اس کی اصلی شکل، اور بعد میں جب میں اس سے ملوں تو میں اس کو اس کی طرح ملوں، کہیں اندر کی شکلیں کیسی ہیں۔ تو بہرحال وہ شاگرد تھا، اس نے بڑی ضد کی کہ مجھے بتائیں کہ میری شکل کیسی ہے۔ تو چھوڑو رہنے دو۔ کہا نہیں، جب تک آپ مجھے بتائیں گے۔ تو کہا تمہاری شکل اندر سے گدھے جیسی ہے۔ یعنی ہم واقعاً، ہمیں نظر نہیں آتا، ہمارا عمل جس طرح ہوتا ہے اندر اسی جانور کی طرح ہماری شکل ہو جاتی ہے۔ انسان بننا آسان نہیں ہے عزیزان محترم، واقعاً انسان بننا، یعنی یہ خود انسان جانتا ہے اس کے اندر کیا حالت ہے، لیکن اگنور کرتا ہے اپنے آپ کو، توجہ نہیں دیتا، کیونکہ مادے میں، کاموں میں، زندگی میں اتنا پھنسا ہوا ہے، اپنی طرف توجہ ہی نہیں دیتا، اور جب توجہ نہیں دیتا تو وہ بھول جاتا ہے کہ اندر سے کیا ہے۔ اور آپ دیکھیں بعض اوقات بڑا اچھا آدمی ہوتا ہے، ٹھیک ٹھاک، لیکن ذرا سے کوئی بات کریں تو کیسا پھٹتا ہے، تو وہ اصل میں اندر سے وہ ایسے ہی ہوتا ہے، اندر قابو نہیں کر پاتا۔ باہر بہت اچھا ہے، سلام کرتا ہے، پیار سے ملتا ہے، لیکن شاید اپنی زوجہ کے ساتھ بد اخلاقی کرتا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ اس کا رویہ بہتر، اپنے ماں باپ کے ساتھ بے احترامی کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے۔ کیوں؟ اندر سے وہ صحیح نہیں۔ تو ہم اس حالت میں کیسے اپنے امام تک پہنچیں گے کہ جب ہم اپنی اندر کی طرف متوجہ نہیں ہیں؟ پروردگار جو ہے، جہاں میں نے کل آپ کو خدمت میں عرض کی کہ حدود الہی جو ہیں، حدود الہی کو جب کوئی پامال کرتا ہے
تو ظاہر ہے وہ خدا سے جنگ کر رہا ہے، خدا کے مقابلے میں آیا ہے۔ سورہ مجادلہ میں جہاں اس معاہدے کو، اس حدود کو ڈیفائن کیا گیا ہے، وہاں پر جو ہے وہ اگلی آیات جو ہیں وہ ایک نجوہ کی طرف، ایک سرگوشی کی طرف بات کر رہی ہے۔ کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ کہہ رہا ہے کہ اگر جو دشمن نجوہ کرتا ہے، اگر یہ 3 لوگ ہیں تو چوتھا اس میں پروردگار ہے، اگر یہ 5 لوگ ہیں تو چھٹا اس میں پروردگار ہے۔ یعنی کوئی بھی شخص خدا کے مقابلے میں بیٹھا ہوا یہ جو نجوہ کرتا ہے، یہ جو سرگوشیاں کرتا ہے، یہ جو پلاننگ کرتا ہے، چاہے وہ اسلام کو تباہی کی ہو، چاہے وہ فرقہ واریت کی ہو، چاہے وہ کسی طریقے سے اسلام کے حدود کے مخالف ہو، یہ جو آپس میں پلاننگ کر رہے ہیں یہ سمجھ نہیں رہے۔ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ جو تم پلاننگ کر رہے ہو تمہارے درمیان میں بھی سن رہا ہوں تمہاری پلاننگ۔ اور یہی وجہ ہے کہ صدر اسلام میں جب کوئی پلاننگ کرتے تھے یہ رسول کے خلاف تو رسول پر وحی نازل ہو جاتی تھی کہ یہ منافقت آپ کے درمیان میں آپ کے خلاف یہ کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ خدا موجود ہے ہر جگہ، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ جو نجوہ کر رہے ہیں اسلام کے خلاف، کسی چیز کے خلاف، یہ خدا کے مقابلے میں آ کر، تو یہ جو ہے وہ انہیں کوئی نہیں سن رہا، خدا سن رہا ہے، اور خدا اس بات کو اپنے ولی تک پہنچا دیتا ہے کہ یہ خلاف بات کر رہے ہیں۔ تو آپ گھبرائیں نہیں، آج کل کے دور کے اندر دشمن پلاننگ کر رہا ہے بیٹھا ہوا، فرقے واریت کر رہا ہے، خدا خود کہہ رہا ہے کہ میں سن رہا ہوں ساری پلاننگوں کو، اور اپنے لوگوں کو بصیرت، اس لیے آپ دیکھیں نا کہ جو با بصیرت ہے شخص، جو عالم با بصیرت ہے، وہ کیوں دور اندیشی کی باتیں کر رہا ہے، وہ کیسے دشمن کی باتوں کو پہچان لیتا ہے، وہ کیسے کہہ دیتا ہے کہ یہ تمہارا دشمن ہے، کچھ بھی کر لینا ہے، کبھی دوست نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو نجوہ کرتا ہے اللہ اپنے ولی کو بتا دیتا ہے۔ قرآن یہی کہتا ہے، ظاہر ہے ہم قرآن سے ظاہر ہے ہم دور ہیں اتنے زیادہ، ہمیں قرآن سمجھ میں اس طرح نہیں آتا۔ یہ نجوہ، یہ سرگوشیاں عالم میں ہیں، اور اس نجوے کا اصل سرگوشی کا دشمن کی اصل ہدف کیا ہے، وہ کیا پلاننگ کرتا ہے، کیا گفتگو کرتا ہے، اس کے 3 ہدف قرآن بیان کرتا ہے۔ پہلا کہ یہ گناہ کی طرف متوجہ کرے، کس طرح ایک شخص سے گناہ کرایا جائے، کس طرح اس کی خلوت میں گناہ کرایا جائے، کس طرح اس سے واجبات ترک کیے جائیں، یہ وہ یہی سرگوشی کرتا ہے آپس میں بیٹھے۔ دوسری چیز وہ دشمنی پہ لے کر آتا ہے، کس سے؟ خدا اور رسول کے مقابلے میں۔ جب آپ سے واجب ترک کرائے گا، جب آپ سے گناہ کرائے گا، اور ایک گناہ تو یہ فردی ہے، دوسرا گناہ اجتماعی ہے، یعنی کوئی ایسا گناہ کرائے، کوئی ایسا کرائے جس سے اجتماع میں مشکلات پیدا ہوں، اس اجتماع کے اندر، سوسائٹی کے اندر مشکلات پیدا ہوں، تو یقیناً پھر آپ خدا اور رسول کے مقابلے میں کھڑے ہیں، دشمنی کر رہے ہیں، تباہ کر رہے ہیں، معاشرے کو تباہ کر رہے ہیں، چیزوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری سرگوشیاں جو تھیں یہ صرف وہ زمانے میں نہیں، ابھی بھی دشمن مختلف جگہوں پہ بیٹھا ہوا سرگوشیاں کر رہا ہے کہ کس طرح اسلام کو نقصان دینا ہے، کس طرح مسلمانوں کے آپس میں تفرقے، کس طرح ان کو آپس میں لڑوانا ہے، کس طرح یہ سب جو آج کل آپ کے سامنے ہو رہا ہے یہ سب ظاہر ہو رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر کہ کس طرح ان کو اس قابل کریں کہ یہ اپنے امام کو پہچان ہی نہ پائیں، یہ اس کا سب سے بڑا نجوہ ہے اس ٹائم، کہ کس طرح ان جوانوں کو برباد کیا جائے۔ یہ جتنے پلیٹ فارم آپ کے سامنے دنیا کے اس ٹائم سوشل میڈیا کے ڈیزائنڈ ہیں، یہ سب اس کا نجوہ ہے، یہ سب اس کی پلاننگ اور سرگوشی ہے کہ اپنی عبادت سے دور ہو جائے۔ اب اس کو ظاہر ہے میں اس کو سمجھ نہیں پا رہا، میں ان چیزوں کو سمجھ نہیں پا رہا کہ اس ٹائم دشمن کیا گفتگو کر رہا ہے۔ یہ سب سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں پوری دنیا، اور یہ جو ہے وہ یہ پلاننگ کرتے ہیں ہر قوم کے حساب سے، ہر فرقے کے حساب سے، ہر شہر اور ہر ملک کے حساب سے یہ پلاننگ کرتے ہیں، یہ گفتگویں کرتے ہیں کہ کس طرح انسانیت کو برباد کرنا ہے۔ اصل میں ان کا یہ نجوہ خدا کے مقابلے میں ہے، یہ خدا کے نظام کے مقابلے میں آئے ہوئے ہیں، مگر ان کا یہ نجوہ کھوکھلا ہے، یہ کبھی بھی مقصد پہ نہیں پہنچ سکتے عزیزان محترم۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا ولی ہمیشہ سے کائنات میں موجود رہتا ہے، اور یہ جو پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں ساری پلاننگیں اس کو پتہ ہوتی ہیں، اسی لیے وہ بھی پھر ایسی پلاننگ کرتا ہے جو ان کو نہیں پتہ ہوتی۔ دشمن نے کربلا میں کیا کیا؟ اپنی پلاننگ کی، نامے بھیجے، لیٹر بھیجے گورنر کو، اس کو روکو، اس کو روکو، مانتے نہیں ہیں تو
گردن اڑا دو، نہیں مانے بیعت کراؤ، نہیں مان رہے، یہاں سے نکلے وہاں سے نکلے، کعبہ آئے، کیوں کعبہ ترک کر دیا؟ کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ احراموں میں تلوار لے کر آئے ہیں، نہیں چاہتے تھے، اس کی پلاننگ تھی یہی مار دیا جائے، حج میں جائے کہ لوگ آئے تھے مار دے، لیکن نہیں، اللہ کا ولی ہے، سارے نجوے سنتا ہے، سارے نجوے سنتا ہے، سن رہا ہے، سب پتا ہے کہ یہ کیا چاہتے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ کہا یہاں نہیں ہوگا، کہا نہیں، خود آگے جائیں گے۔ آگے جا کر اللہ کے ولی نے اپنی پلاننگ سے کربلا ڈیزائن کی ہے، ان کی پلاننگ سے نہیں کی ہے۔ یہ کربلا میں امام کو لے کر نہیں آئے، امام نے ان کو بلایا پر ہے، کوئی نام و نشان نہیں ہوگا، ختم کر دیں گے، یہ نہیں پتا تھا یہی کربلا وہاں پہنچ جائے گی کہ پروردگار عرفے والے دن عرفہ کے منا پر بعد میں پہلے کربلا پہ تجلی کرے گا۔ یعنی کس مقام پر اس کو امام حسین لے کر آئے، اس خاک کو، کہ تم سمجھے کہ ہم اسی خاک میں ختم کر دیں گے، دفنا دیں گے، نہیں، اسی خاک کو، پوری دنیا میں کوئی خاک ہی نہیں اس خاک کے علاوہ شفا کے لیے، اس خاک کو شفا بنا دیا امام حسین نے، اس تربت کو نہ صرف شفا بنایا بلکہ حجابات کو ختم کرنے کا طریقہ بنا دیا۔ حدیث وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو وہ بیان کروں، انشاءاللہ اگر فرصت رہی ایام میں، کہ کس طرح یہ حجابات کو ختم کرتی ہے۔ عزیزان محترم، اس مقام پر لے کر آئے، کیوں؟ اللہ کا ولی پلاننگوں سے جانتا ہے، اللہ کا ولی ہے، حجت الہی ہے۔ یہ تو انسان ایمان لے کر آئے، خوف کیسا؟ دنیا آپ کے مخالف ہو جائے، دنیا آپ کے مقابلے میں جمع ہو جائے، دشمن جتنا بھی ہو جائے، کچھ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جتنی بھی پلاننگ کر رہا ہے اللہ کا ولی اس سے واقف ہے، ساری چیزیں واقف۔ وہ بہت مشہور واقعہ جو ائمہ کے ایک عالم دین کا واقعہ تھا کہ جہاں مشکل میں پڑ گئے شیعہ، تو انہوں نے توسل کیا امام سے کہ ہم 3 دن کی مہلت مانتے ہیں اور ہمیں مل جائے، تو ایک دن بھیجا، ایک کو گریہ کیا، بڑا اس نے کیا، نہیں ملے، دوسرے دن بیابان میں چلے گئے، گریہ کرتے رہے، نہیں ملے، تیسرے دن تیسرا گیا، اور کئی لوگوں میں سے انتخاب کیے تھے چند لوگ، انہوں نے، تیسرا گیا، اس نے اتنا گریہ کیا، امام مل گئے، امام نے بتا دیا یہ جائے، وہاں جاؤ، ایسا ایسا ہے واقعہ، آپ لوگوں نے سنا ہوا ہے، طولانی میں آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا۔ تو سوال ہونے میں مولا پہلے کیوں نہیں آئے، پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کہا تم نے خود 3 دن کا وقت مانگا تھا، تم نے خود 3 دن کا وقت مانگا تھا، تو اس کا مطلب ہے تم اگر وہی بولتے ہم تمہیں وہیں آ جاتے، وہیں آ جاتے۔ عزیزان محترم، جب امام رضا علیہ السلام کی شہادت، تو خلیفہ جو تھا اس نے بولا کہ تمہیں کوئی امام نے کوئی چیز تعلیم دی ہے، تو امام نے اس کو دعا یاد کرائی تھی، لیکن اتنی یاد کرائی تھی کہ بعد میں یہ بھول جائیں۔ کی طرف سے غفلت ہے، امام کی طرف سے تھوڑی ہے۔ آپ امام سے توسل کریں، آپ امام سے استغاثہ بلند کریں، آپ امام سے کہیں کہ مولا بہرحال ہماری مدد کریں، یہ حالات ایسے ہیں، زندگی ایسی ہے، پورا آشوب دور ہے، کیوں نہیں امام مدد کریں گے؟ اور امام مدد کر رہے ہیں لوگوں کی، ایسے تھوڑی دنیا آگے کی طرف بڑھ رہی ہے، ایسے تھوڑی امام کے سرباز آگے جا رہے ہیں، امام مدد کر رہے ہیں، لیکن وہ پہلے محنت کرتے ہیں، پھر امام ان کی بھی مدد کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ نجوہ جو ہے، یہ سرگوشیاں جو ہیں، یہ کائنات میں ہو رہی ہیں، ابھی بھی ہو رہی ہیں، ان کا اصل ہدف ہی یہی ہے کہ رسول کے مقابلے میں لایا جائے۔ قرآن کہتا ہے کہ جب یہ سامنے رسول کے ملتے تھے نا، تو رسول کو بہت تعریف کرتے تھے، لیکن پیچھے پیچھے ان کا مقصد یہی ہوتا تھا کہ لوگوں کو لایا جائے۔ اور پہلی چیز گناہ ہے، گناہ انسان کے باطن کو خراب کرتا ہے، نجس کرتا ہے۔ جب بھی کسی سے غلط کام کرانا ہو تو پہلے گناہ کرایا جاتا ہے، پہلے اسے نجاست میں مبتلا کیا، جب وہ نجاست میں مبتلا ہو گیا، جب وہ غلط کاموں کی طرف چلا گیا، اب آپ اسے کچھ بھی کرا لو۔ جیسے دنیا کا بھی تو رول ہے، یہی ہے کہ اگر کسی کو پھنسانا ہے تو پہلے کچھ کرپٹ کرو اسے، اس کی کوئی گوٹ اپنے ہاتھ میں لو، اس سے وہ گناہ کراؤ یا غلط کراؤ، جب پھنس جائے تو بولا اب تو یہ صاحب ہمارے حواس ہے۔ اب جب ایک غلطی ہوتی ہے تو ایک غلطی کو چھپانے کے لیے انسان کئی غلطیاں کرتا ہے، یہی شیطان کا کام ہے۔ شیطان کا اصل ہدف ہی یہی ہے کہ یہ گناہ کر لے، جب یہ ایک گناہ کرے گا تو اس کو وسوسے کرو کہ اب تم نماز پڑھو گے، اب تم نیکی کرو گے،
اب تم یہ کرو گے تو بولے گا بات تو صحیح ہے، اور ایک دوسرے سے بھی بولتا ہے، دوست بھی ایک دوسرے کو بول رہا ہوتا ہے بھائی کدھر خیریت ہے نماز پڑھنے، نہیں ایسی تم نماز پڑھنے جا رہے ہو، تم نیک کام کرو گے. تو یہ کیا ہے؟ یہ سب وسوسے ہیں، یہ سب نجوے ہیں، یہ جو خدا سے اور رسول سے دور کرنے کے لیے. عزیزان محترم، ہمیں بہرحال اپنی زندگی کے اندر یہ دیکھنا ہے کہ ہم واقعاً اپنے آپ کو اس کا، اور اگر خدا نہ خواستہ ایسی حالت میں مر گئے تو یہ جو حالت ہے یہی حالت جو ہے وہ چلی جائے گی. اصفہان میں بہت بڑے عالم دین تھے اور انہوں نے اپنے اساتید سے ایک ذکر لیا کہ مجھے عالم برزخ دکھایا جائے، میں دیکھوں. تو انہوں نے وظیفہ دیا اور قبرستان میں جا کے انہوں نے انجام دینا تھا. اور وہ زمانے میں قبریں جو تھیں وہ کمرے کی طرح ہوتی تھیں فیملیز کی. تو سردی سخت اصفہان کے تخت فولاد سب سے بڑا جو قبرستان ہے اس میں کسی ایک کمرے میں یہ ذکر کر رہے تھے رات کو. انہوں نے دیکھا کہ کوئی مردہ لایا گیا رات کو اور اسے کمرے میں چھوڑ گیا اور ایک شخص کو بٹھا دیا کہ قرآن کی تلاوت کرتا رہے، صبح اس کو دفنائیں گے. جب تھوڑی دیر گزری تو انہوں نے دیکھا کہ 2 ملائکہ ہاتھ میں آگ کے گرز لے کر آئے ہیں اور انہوں نے اس مردے کو مارا ہے. اس مردے کو جو وہ آگ کے گرز لگے اس نے ایسی چیخ ماری تو وہ عالم دین کہتے ہیں کہ پورا قبرستان لرز اٹھا، یہاں تک کہ ان کے اپنے بدن میں رہی اور یہ چیخ رہے ہیں کہ مجھے باہر نکالو. اس شخص سے جو قرآن پڑھ رہا ہے اسے سمجھ میں نہیں آ رہا، اسے نظر نہیں آ رہا، یہ چیخ رہے ہیں کہ مجھے باہر نکال. اگر میری ٹانگوں سے جان نکل گئی، میں کہہ رہا ہوں مجھے باہر نکالو، وہ کہہ رہا ہے کہ سردی ہے رات کو باہر کہاں جا رہے ہیں. لیکن اسے نہیں پتا کہ جو انہیں نظر آ رہا ہے. کہہ رہا ہے میں نے اپنے آپ کو گھسیٹ گھسیٹ کر کمرے سے باہر نکالا اور میں رستے میں بے ہوش ہو گیا. صبح جب میرے شاگرد آئے تو انہوں نے مجھے اٹھایا اور میں کئی عرصے تک قبرستان میں مریض رہا. پھر میرے استاد آئے، کہا کہ ایک لمحہ برزخ کا برداشت نہیں کر پائے، ایک لمحہ برزخ کا. عزیزان محترم، ہم متوجہ نہیں ہیں کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں کس طرح کی ہے. نجف میں جو ہے وہ عالم دین بیان کرتے ہیں، ہمارے استاد نے بیان کیا، نجف کے اندر جو ہے وہ ایک شخص تھا، اس کا قرض تھا کسی کے اوپر اور وہ شخص دیتا نہیں تھا اس کو. لیکن اسے سنا ہوا تھا کہ یہ جو جس نے مجھے پیسے دینے ہیں یہ فلانے ایک استاد کے درس میں جاتا ہے. تو انہوں نے جا کر ان سے کہا کہ یہ آپ کے درس میں آتا ہے تو آپ اگر کچھ بات کہیں گے تو شاید یہ کچھ میرے پیسے واپس کرے. تو وہ درس دے رہے تھے تو وہ آیا شخص. تو انہوں نے کہا کہ جب میں اس سے پہلے یہ جو میں استاد بنا ہوں تو میری دکان تھی یہاں بازار میں. ایک دن ایک یہودی آیا اور دوسرا مذہب کا تھا تو کچھ پیسے اس کے بچے، ایک دھرم یا کچھ، تو میرے پاس نہیں تھے کہ میں اس کو دیتا. تو میں نے اس کو بولا کہ بعد میں لے لینا. تو اس نے بولا نہیں میں بعد میں لوں گا، مجھے ابھی لو. تو میں نے کہا میں دے دوں گا بعد میں، یا تو مجھے معاف کر دینا. کہتا نہیں میں معاف نہیں کروں گا، مجھے تم دو، یہ ایک دھرم دو. کہتا تھا نہیں. وہ چلا گیا. کہتا ہے میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ روز قیامت ہے اور میں صراط مستقیم سے گزر رہا ہوں، مجھے ملائکہ لے کے جا رہے ہیں، ایک طرف آگ ہے ایک طرف جو ہے وہ بہشت ہے. کہہ رہا اس آگ میں سے نا وہ باہر آیا اور اس نے میرا صراط مستقیم پہ راستہ روک دیا اور کہا کہ میرا ایک دھرم کہاں ہے. اب اس عالم میں کہاں سے لے کر آؤں تمہارا ایک دھرم؟ کہا نہیں، جب تک میرا دھرم نہیں دو گے میں جانے نہیں دوں گا. تو کہتے میں نے ملائکہ کو کہا کہ مجھے یہاں سے نکالو. تو ملائکہ کہہ رہے ہیں کہ جو دنیا کے حقوق تھے وہیں پورے کر کے آنے تھے، ہم نہیں کچھ کر سکتے. تو کہا کہ میں نے بہت کیا. تو اس نے بولا کہ کچھ نہیں ہو سکتا، ہاں اتنا کر سکتا ہوں کہ یہ جو میں آگ میں جل رہا ہوں یہ اپنی انگلی تمہارے سینے میں لگاؤں. تو کہا میرے پاس اور کوئی آپشن تھا ہی نہیں. تو میں نے کہا لگاؤ. کہا اس نے وہ انگلی لگائی تو میرا سینہ جل گیا. اور کہا میں جب صبح اٹھا تو میں نے اپنے سینے پہ اس سیاہ نشان، اور کہتے ہیں انہوں نے اپنی قمیض کھول کر دکھایا کہ ابھی تک اس جلے ہوئے کے نشان ہیں جو اس عالم برزخ میں. ایک دھرم عزیزان محترم، یہ صرف مادہ ہے، شاید ایک زبان کا جملہ ہو سکتا ہے. وہ جو میں آپ کو آیت اللہ دستغیب کا واقعہ بتا رہا تھا جو انہوں نے بیٹے نے کہا، تو یہ سب پوچھی انہوں نے، نیکی پوچھی، یہ عذاب پوچھا.
انہوں نے دیکھا کہ ان کے والد کے ہونٹوں پہ زخم ہے. کہا بابا یہ آپ کے ہونٹوں میں زخم کیسا ہے؟ کہا بیٹا میں آپ کی ماں کو یعنی والدہ کو اپنے عالم میں برزخ میں میرے ہونٹوں پہ زخم ہے. کہا بابا میں کچھ کر سکتا ہوں؟ کہا ہاں اپنی والدہ سے میرے لیے معذرت کرو کہ مجھے معاف کر دیں ورنہ قیامت تک میں انہی زخموں کے ساتھ رہوں گا. وہ آئے اور انہیں اپنے والدہ سے کہا کہ بابا کو تو کہا ہاں وہ ایسے لفظوں سے مجھے پکارتے تھے لیکن کیونکہ بڑے تھے تو میں خاموش رہتی تھی. عزیزان محترم منہ سے نکلا ہوا جملہ عالم برزخ میں عذاب بن سکتا ہے. بچے کو مارا ہوا تھپڑ عذاب بن سکتا ہے. دیا ہے آپ یہ جب آپ کا بچہ بالغ ہو جائے تو آپ اس سے معافی طلب کر لیں کہ آپ نے اس کو بچپن میں کتنا مارا ہے. بعض اوقات ہمیں کہتے ہیں نا بچوں کے لیے ہدیہ ہے آپ بچوں کے پیسے جو کھا جاتے ہیں حق انہی کا ہے. جب یہ بالغ ہو جائے تو آپ اس سے اجازت لیں کہ بیٹا اتنے تمہارے پیسے ملے تھے وہ تمہارے تھے لیکن میں نے تمہارے پہ خرچ کیے یہ میرے حلال کر دو. اگر اس نے حلال نہیں کیا قیامت میں پکڑائی ہے. عزیزان محترم معاملہ سنگین ہے, معاملہ آسان نہیں ہے. ہم بہت ریلیکس چلتے ہیں دنیا کے اندر. تو جب کیسے ہو سکتا ہے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں انسان کو پھنسا سکتی ہیں تو بڑے بڑے معاملے کتنا پھنسا سکتے ہیں. یعنی جب آپ ایک گھر کے معاملے میں پھنس گئے اور جب آپ حکمراں بن گئے, آپ کو کوئی پوسٹ مل گئی اور آپ کے منہ سے نکلا ہوا جملہ کتنوں کو نقصان دے سکتا ہے, کتنوں کی عزت خراب کر سکتا ہے, کتنوں کے لیے عذاب بن سکتا ہے, مشکل بن سکتا ہے. سب سے زیادہ عذاب اس شخص کو آئے گا جو کسی پوسٹ پر ہے اور اس نے حق ادا نہیں کیا. چاہے وہ پوسٹ حکومت کی ہو, چاہے وہ کوئی بھی پوسٹ ہو, جب آپ کو دیا اور اگر آپ کے ہوئے صادر کیے ہوئے جملے سے, کام سے, حکم سے, آرڈر سے, سگنیچر سے کہیں کوئی مصیبت پیدا ہو گئی آپ پھنسے رہیں گے. یاد رکھیے آسان نہیں ہے. دنیا میں بڑا اچھا ہوتا ہے, ڈیزگنیشن, پوسٹیں, پروٹوکول یہ سب مل جائیں. ادھر بہت خطرناک پروٹوکول ہے. یہاں تو بہت اچھا لگتا ہے آگے پیچھے معاملات. ایک عالم کے منہ سے جملہ نکل جائے اور وہ کسی کے عقیدے کو بدل دے, کسی کے عقیدے کو خراب کر دے, کسی مومن کے دل کو نقصان پہنچا دے. کتنا سخت ہے, کتنی ذمہ داری ہے انسان کی ان ساری چیزوں کے اندر. عزیزان محترم خوب اپنے عالم برزخ کو ابھی سے بچائیں کیونکہ ہمیں یہ تو نہیں پتا کہ ہمیں موقع بھی ملے گا معافی مانگنے کا یا نہیں ملے گا. اسی اپنے آپ کو بچائیں عزیزان محترم. شب جمعہ ہے, بہرحال ہم اس نجوہ کو سنیں. یہ جو دنیا میں نجوہ ہو رہا ہے بربادی کے لیے, انسان کو تباہی کے لیے, اس کا اصل ہدف امام سے دشمنی ہے, امام کے ظہور کو دیر کرنا ہے. اور اگر ہم اس سرگوشیوں کو سنتے رہے جو ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہی اور اگر ہم اس کا شکار رہے تو ہم اپنے امام سے دور ہو جائیں گے. پہچانے دشمن کو, دشمن شناسی بہت مہم ہے. دشمن کو پہچانے, وقت کے دشمن. اور بہرحال جو حالات ہمارے سامنے اس ٹائم ہیں, شہر ہمارے اپنے ملک کے حالات ہیں, اس میں بہت زیادہ بصیرت ہونے کی ضرورت ہے. جذبات کی ضرورت نہیں ہے. دشمن تو چاہتا ہے جذبات آپ کے ہائپ کرے, آپ کے جذبات بڑھائے, آپ غلط پوسٹیں ڈالیں, آپ اور اشتعال پیدا کریں. بالکل یعنی بصیرت ہونے کی ضرورت ہے. دشمن کی سازش کو کاٹنے کی ضرورت ہے. توسل کریں کہ پروردگار یہ نجوہ جو ہو رہا ہے, جو ہمارے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں, تو سن رہا ہے, تو ہر چیز سنتا ہے, تو یہ ہم تک یہ پہنچا تاکہ ہم صحیح فیصلہ کریں, ہم بحیثیت قوم صحیح فیصلہ کریں, ہمارے علماء ہمیں صحیح ڈائریکشن پہ لے کے جائیں. کیونکہ ذمہ داری ہے عزیزان محترم. اگر ہم ذرا سی بھی کوئی غلطی کرتے ہیں تو بات یہ ہے کہ وہ بقول شاعر کے یہ جو تم نے غلطی کی ہے برسوں جینے کی, صدیوں اس کا خمیازہ بھگتو گے. تو بات یہ کہ اگر ایک غلطی ہوتی ہے تو وہ کئی عرصے تک انسان کو دھکیل دیتی ہے. اور یہاں پر جو ہے وہ ہم اس لیے کہا جاتا تھا, دیکھیں کئی عرصے سے یہ کہا جاتا ہے, مسلسل علماء اکرام اس کو بیان کرتے ہیں کہ بصیرت ہوں, دشمن کی سازش کو سمجھیں, ہدف کو سمجھیں. امام پہنچے ہی کربلا اس لیے تھے کہ اس ٹائم اسلام کے لبادے میں دشمن آیا ہوا تھا. بھئی اگر دشمن سامنے ہوتا تو واضح تھا
دیکھیں نا کتنا کیسا لبادہ تھا کہ ابھی تک کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کی تعریفوں میں لگے ہوئے ہیں. ابھی تک وہ کہہ رہے ہیں بھائی وہ یزید بھی نعرہ ہے بھائی زندہ رہے. کس بات پہ زندہ رہے؟ یہ نہیں بول رہے کہ مطلب اگر آپ یزید کے لیے جو ہے وہ لعنت اللہ کے لیے آپ زندہ باد کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یعنی کیا؟ یعنی امام حسین کے قاتل زندہ باد، نعوذ باللہ. یعنی واقع حرہ 3 دن تک جو ہے وہ مسجد نبوی میں گھوڑے بندھے رہے اور کیا ظلم ہوا مدینہ پہ، وہ زندہ باد. خانہ کعبہ پہ حملہ کیا، وہ زندہ باد. لیکن بے بصیرتی ہے. کیوں بے بصیرتی ہے؟ خوب اندر بھی مشکل ہے. ایک تو پیچھے سے مشکل ہے، دوسرا یہ ہے کہ لبادہ ایسا اڑا تھا کہ قوم سو رہی تھی. سمجھ میں نہیں آیا. امام پہنچے کربلا، امام نے کربلا کو ایسا ڈیزائن کیا کہ ان کے چہروں سے نقاب کھینچے جائے. اگر یہ کربلا میں واقعہ نہیں ہوتا، مکہ میں ہو جاتا تو آپ کہتے آئے تھے لوگ امام کو مار گئے. کیسے پتہ چلتا ہے یزید کون ہے؟ وہ تو کہتا لوگ آئے تھے مار دیا، یہاں مار. نہیں، کربلا میں امام نے، جب امام سے پوچھا گیا، جب امام رخصت ہو رہے تھے مدینہ سے، اپنے نانا کی قبر سے آئے اور ایک دن میں کئی دفعہ گئے، گریہ کرتے ہوئے آئے، خواب دیکھا، آئے، پوچھا امام کی قریبی لوگوں نے پوچھا کہ اب آپ نے اگر ارادہ کر لیا ہے تو آپ خواتین اور بچوں کو کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ تو امام نے کہا مشیت الہی ہے، اللہ کا ارادہ ہے، اللہ کا ارادہ ہے کہ یہ اسیر ہوں گے. یعنی اس کے پیچھے کیا ہے؟ یعنی اس پوری، اگر آپ دیکھیں کہ اگر یہ ہمیں دیکھیں، ہم تو ابھی ہمیں کیوں ایسا لگتا ہے؟ کیونکہ ابھی ہم 1400 سال فاصلے پر ہیں. تبھی اب ہمیں لگتا ہے کہ دیکھیں وہاں گڑبڑ تھی، وہاں گڑبڑ تھی، وہاں گڑبڑ. اگر ہم خود وہاں ہوتے. امام نے مکہ کو ترک کیا عین اس وقت جب لوگ مناسک حج ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، امام نے چھوڑا. بڑے بڑے لوگ امام کے ساتھ نہیں آئے. کیا کر رہے تھے؟ مولا حج کر رہے، مگر یہ نہیں سمجھے کہ فرزند کعبہ چھوڑ کے جا رہا ہے. فرزند طٰہٰ، فرزند یاسین ہے یہ چھوڑ کے جا رہا ہے. اس کا پیچھے بڑھو، اس کے پیچھے جانا چاہیے تھا. اس کا طواف کرنا تھا، اس کا طواف کرنا تھا. نہیں پہچان پائے. یہ آج ہم پہچان رہے ہیں. اگر ہم بھی اس وقت ہوتے. آسان نہیں ہے عزیزان محترم یہ پہچاننا. امام کو آسان ہوتا تو بہت سے لوگ ہوتے. مشکل کام تھا. اسی مشکل کو آسان بنایا امام نے کربلا کے، کہ قیامت تک جو بھی قومیں آئیں گی، لوگ آئیں گے، انسانیت آئے گی، پہچان لے یزید شخص نہیں ہے، یزید نظام ہے پورا. زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد. اللہم صلی علی محمد. اب دیکھیں ظاہراً تو کتنا آسان تھا. بھئی مار دیں، کچھ لوگوں کو مار دیا، نکل جاؤ، ان کو اسیر بنا کے لے جاؤ. ظاہراً تو ان کے لیے تھا تو کوئی بات نہیں. لیکن انہیں کیا پتا کہ امام نے کتنا سب کچھ ڈیزائن کیا ہوا ہے. امام اپنے 6 مہینے کے بچے کو لے کے اس لیے آئے تھے کہ تمہارے چہرے سے نقاب اتار دیں. نقاب اتارا ہے. ایک 6 مہینے کے بچے نے یزیدیت کو بے نقاب کیا ہے، تاکہ قیامت تک لوگ بولیں کیسے لوگ تھے 6 مہینے کے بچے کو پانی نہیں دے سکتے تھے. اس لیے وہ باب الحوائج ہیں. 6 ماہ کا بچہ جو ہے وہ باب الحوائج ہے. کل بہرحال آپ کی خدمت میں بڑھا میں نے. تو یہ جو امام ہوتا ہے اللہ کا ولی، یہ ہم اس کو دور میں پہچاننے میں ہم سے تاخیر ہوتی ہے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہمارا باطن مشکل میں ہے. امام دلوں کا طبیب ہوتا ہے. جب دل مشکل میں ہو تو طبیب تک نہیں پہنچ پاتے. ہر دور کے اندر اماموں کو لوگوں نے زیادہ نہیں پہچانا. مشکل لوگوں کی طرف سے تھی. ائمہ نے تو ساری مشکلات کو اپنے اوپر لیا، اور سید الشہداء نے تو پوری بشریت کی مشکلات کو اپنے اوپر لیا، تاکہ اس مشکلات کو لیں گے تو پوری طول انسانیت میں جتنی مشکلات ان کے اوپر آئیں گی یہ اس سے گزر پائیں گے. اگر یہ امام نے نہ کیا ہوتا آج آپ سے کوئی بھی مشکلات برداشت نہیں ہونی تھی. یہ جتنے واقعے ہوئے پورے تاریخ میں انسانیت پہ
تشیع پہ ظلم و ستم ہوا، بنی ہاشم کو دیواروں میں چنوا دیا گیا، اور ہر دور کے اندر اس کے بعد مشکلات ہوتی رہی، حتیٰ دوسری قوموں کے اوپر جو مشکلات آئی، جنہوں نے درسگاہ امام حسین سے لی تھی وہ صبر میں رہے، کامیابی میں رہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام بشریت کی نجات کے لیے آئے تھے، بشریت کی نجات ہے۔ ہمیں خود سمجھنا ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام کو سمجھیں کہ ابھی امام ہمارے وقت کا ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اس وقت جب خانہ کعبہ کو چھوڑا امام نے، اس امام نے، تو لوگ نہیں سمجھ پائے کہ کیا مہم ہے، کیا اہم ہے، کیا واجب ہے، سمجھ نہیں پائے، گھرے رہے۔ آج بھی یہی ہے۔ آج جب امام تو غیبت میں ہے نا، امام تو غیبت میں ہے، امام تو حاضر نہیں ہے، مگر امام کے جو نمائندے ہیں سارے، جو باعمل با بصیرت علماء ہیں، مہاراجے ہیں، وہ جب کوئی بات کہہ رہے ہیں آپ سے بار بار، وہ جب کچھ چیزوں کو نشاندہی کر رہے ہیں پچھلے کئی سالوں سے کہ یہ کام نہیں کرو، اس کام کو چھوڑ دو، اس کام کو ایسے کرو، مگر ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ لو یہ بڑے عزادار آ گئے، یہ بڑے نئے لوگ آ گئے، ہمارے تو آباء و اجداد یہی کر رہے تھے۔ مشکل بات ہے نا، ظاہر ہے ہضم نہیں ہوتی ہے یہ بات۔ آج جب ان مراجع اکرام کو میں فالو نہیں کر پا رہا، مثال ہے نا، پریکٹس ہے، ٹھیک ہے، آج اگر میں سید علی خامنائی کو فالو نہیں کر پاتا، ٹھیک ہے، اور میں کہتا ہوں بھائی ان کو کیا پتا، ہم خود بہت بڑے عزادار ہیں، ہمیں سب پتہ ہے، ہمیں یہ پتہ ہے، تو آپ پریکٹس میں کیسے آئیں گے کہ کسی ایک کو فالو کرنا ہے؟ کیسے فالو کرنا ہے؟ وہ ابھی مشکل لگتا ہے، یہ اصل میں ہضم نہیں ہوتا، کیونکہ بڑی سخت بحث ہے یہ۔ کہتے ہیں بہرحال وہ تو جی دوسرے ملک میں رہتے ہیں، خوب دوسرے ملک میں رہیں تو رہے، ہر فرقے کا کوئی نہ کوئی روحانی امام ہے کہ نہیں ہے؟ اسماعیلیوں کا ہے کہ نہیں ہے؟ بوہریوں کا ہے کہ نہیں ہے؟ ہر فرقہ، چاہے وہ دین اسلام کے اندر بھی ہو نہ ہو، ہر کسی کا کوئی نہ کوئی تو ہے نا رہبر یا پیشوا۔ آپ کا، ہمارا پیشوا جو اصل پیشوا ہے، اصل رہنما ہے، وہ وقت کا امام ہے۔ اب جب امام حاضر نہیں ہے تو ہم ایمرجنسی سٹیٹ میں ہیں کہ نہیں ہے؟ اس ایمرجنسی سٹیٹ میں جب کوئی مریض کو لایا جائے ہاسپٹل میں، ڈاکٹر موجود نہیں ہے، تو کیا مرنے دیا جائے؟ یا وہ بیچارہ کمپاؤنڈر آ کر کچھ نہ کچھ تو دیتا ہے کہ کچھ تو اس کو بچاؤ جب تک ڈاکٹر نہیں آ رہا۔ تو عزیزان محترم، اللہم صلی علی محمد محمد، تو کچھ تو ہو۔ اب اس عالم میں جہاں بالکل فشار ہے، پریشر ہے پورے اسلام کے اوپر، اسلام کو ٹکڑے کیا جا رہا ہے، لڑایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو آپس میں لڑاؤ، فرقوں کو آپس میں لڑاؤ، ان کے اتحاد کو ختم کرو۔ مسلمان ملکوں میں دیکھیں نا آپ کیسے مسلمان ملکوں کے اندر جو ہے وہ بیرونی طاقتیں آ رہی ہیں، آپس میں لڑوا رہی ہیں، ادھر مارو، اس کو مارو، فلسطین کو مارو، ان کو مارو، عراق میں اترو۔ تو کون ہے، کون ہوگا آپ کو راستہ دکھائے گا؟ کس کی طرف ہم دیکھیں؟ کون ہمیں بتائے گا؟ مرتے رہیں، مرتے رہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ماننے والے کہ جو یہ کہتے ہوں کہ رسول خدا نے جانے کے بعد اپنے ولی کو منصب پہ بٹھایا، کیسے ہو سکتا ہے وہ خدا جو نبی کے بعد بھی خالی نہیں چھوڑ رہا، امام کو بھیج رہا ہے، تو غیبت کے اندر بغیر کسی کے آپ کو چھوڑ دے گا؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد، اللہم صلی علی محمد۔ عزیزان محترم، کہاں جائیں، کہاں دیکھیں، کس کو دیکھیں گے آپ؟ کسی کو تو بنائیں اپنا، یہ نہیں کہتے کہ آپ خود دیکھیں، کس کو بنائیں، کس کو بنائیں؟ خادم الحرمین کو آپ اپنا لیڈر بنائیں گے؟ یا ملیشیا کے پریزیڈنٹ کو اپنا لیڈر بنائیں؟ کس کو بنائیں؟ مسلمان، بحیثیت مسلمان سوچیں آپ،
بڑے بڑے اہل سنت کو سمجھ میں آ گیا کون ہے اس ٹائم مسلمانوں کا لیڈر. ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا. کیوں؟ ہمیں لڑوایا گیا اسی چکر میں. بھائی آپ کن کی باتوں میں آتے ہیں؟ جن کو اپنے گلی کوچوں کا نہیں پتا، آپ ان کی باتوں میں آتے ہیں. وہ دنیا چلا رہے ہیں مہاراج، دنیا چلا رہے ہیں. ایک جملہ بولتے ہیں بڑے بڑے کاخ ہل جاتے ہیں. ریڈ الرٹ میں رہتے ہیں. وہ سید دے دے کچھ مقامت والا لبنان والا ایک جملہ کہتے ہیں، ریڈ الرٹ پہ رہتی ہے دنیا. اور ہم لوگ کہتے ہیں یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں. بندہ کوئی منہ تو ہو، بندہ بات کرے کسی کے مقابلے میں. عزیزانے، اور ہم بھی مطلب ہم بھی سن رہے ہیں خام خواہ بیٹھے ہوئے. یعنی ہم اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے. نقصان جو کیا ہم نے کیا ہے. مجھے کسی نے کہا مولانا صاحب ابھی حالات بڑے سخت ہیں، آپس میں اتحاد کی بات کریں. ہم تو ہمیشہ اتحاد کی بات کرتے ہیں. ہم تو جب اتحاد بین المسلمین کی بات کرتے ہیں تو پہلے اتحاد بین المومنین کی بات کرتے ہیں. اور یہ جو ہم نے اتحاد اصل میں مومنین کو جو ہم نے کیا ہے، کس نے کیا ہے؟ کیوں ایسا مقام کیوں آیا کہ مومنین کی بھی اتحاد؟ مومن تو ویسے ہی مومن بھائی ہے، مومن کا بھائی ہے. تو یہ تصور کس نے ڈالا کہ مومن کے آپس میں اختلافات ہیں؟ کس نے ڈالا یہ تصور؟ کس نے ٹکڑے کروایا مومنین کو آپس میں؟ کسی عالم نے بیٹھ کر ممبر سے؟ ٹھیک ہے، اگر کوئی اس لباس میں بھی آگے غلط بات کرتا ہے تو غلط کرتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ لباس کو بھی دھوکہ مت کھائیے گا کبھی. میں معیار نہیں ہوں، نہ شخصیت پرست بنے. معیار اہل بیت کی تعلیم ہے. اگر اس معیار پہ میں بھی ہوں، بسم اللہ، میں بھی ہوں، مجھے باہر نکال دے. کوئی معیار نہیں ہے، صرف وہی معیار ہے جو اہل بیت نے تعلیم فرمائی ہے. اور اسی معیار پر اگر کوئی گفتگو کرے گا اور اسی سیرت کو اگر اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں تو یہی مراجع ہیں جن کی زندگی وہی ہے، جن کی زبان ویسی جیسے آئمہ نے تعلیم فرمائی ہے، اسی طرح دشمن کو للکارتے ہیں، اسی طرح جو ہے وہ دین کی بات کرتے ہیں. زندگیاں ویسی ہیں ان لوگوں کی جیسے ان کے نوکر ہوتے تھے، جیسے ان کے خادم ہوتے تھے. یہ خادم ہیں ان کے، یہ نوکر ہیں ان کے. یہ خود کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی کیا یہ سب آپ کا دیا ہوا ہے مولا، اور ہم اسی حالت میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں. کیوں؟ انہیں جانتے ہیں کہ ہمارا آقا اصل ہے، ہمارا صاحب زندہ ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ صاحب ہمارا زندہ ہو اور ہم اس دنیا کی کھوکھلے ناروں سے گھبرا جائیں؟ مشکل ہم نے ڈالی ہے عزیزان محترم کہ وہاں صاحب آپس میں نہ کم. بھائی ہم کب کر رہے ہیں کسی کو؟ لیکن اگر آپ کی صفوں میں منافق آئے ہوئے ہیں تو آپ کو جدا تو کرنا ہے. اس نہج پہ آپ کیوں آ گئے ہیں؟ گھبرا کس چیز پر ہیں آپ؟ یعنی آپ جو ہے وہ غلط کو غلط بھی نہیں بولے. یعنی اب یہ آپ کی حالت آ گئی ہے تو پھر عزیزان محترم پھر ہم مجلس پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں. اگر آپ کو غلط بولنے میں تکلیف اور برا لگ رہا ہے تو پھر ہم نہیں پڑھتے مجلس، نہیں پڑھتے. آپ پڑھوائیے، سب سے لے جائیں قوم کو جہاں لے کر جانا ہے آپ نے. ہم تو ویسے بھی لیڈر نہیں ہے، نہ ہم نے کبھی بولا کہ ہم لیڈر ہیں. ہم تو خط مقدم کے سپاہی ہیں کہ پہلے اگر گولی آئے تو اپنے سینے پہ کھاؤ، اگر کوئی تیر آئے تو اپنے سینے پہ کھاؤ پہلے، اور وقت کے امام کو بچاؤ. اور کل کو سوال یہ کیا جائے گا امت سے کہ تم نے ہمارے پیچھے کیا کیا؟ تیار نہیں تھے. تیار کیسے ہوں گے جب آپ کو کوئی ڈائریکشن ہی نہیں مل رہی؟ آپ ایک ڈائریکشن کی طرف متوجہ ہوں. عزیزان محترم کئی سال ہو گئے اس قوم کو اندر سے توڑا گیا ہے. سمجھنے کی کوشش کریں. جب آپ ایک طرف فوکس ہوں گے دشمن آپ کو کبھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ایک متحد ہونے کی ضرورت ہے. سب کو، علماء ہوں، ذاکر ہوں، نواخواں ہوں، مرثیہ خواں ہوں، انجمنیں ہوں، ٹرسٹیں ہوں، ایک طرف متوجہ ہوں. یہ دشمن نے کام کیا ہے کہ آپ کو آپ کے اصل سے توڑا ہے. آپ کا اصل جو تھا وہ یہی تھا نا کہ جہاں سے آپ کا دین نشت لے رہا ہے اس سے توڑا ہے آپ کو، اور توڑ کر آج اس مقام پہ لے آیا ہے کہ آپ کے سامنے یہ سارے حالات جو ہیں وہ ہو رہے ہیں. یہ دشمن کی پرانی سازش ہے. ڈیوائیڈ اور رول کرو ان کے اوپر، اور آپ دیکھ لیں کہ یہ کون ڈیوائیڈ کرتا ہے اور کہاں سے پیسہ آتا ہے اور کون تباہ کر رہا ہے قوم کو. خدا کے لیے ہم نے بہت گریہ کروا دیا اپنے وقت کے امام کو. اب اور زیادہ گریہ نہ کروائیں. اپنی ذاتوں سے باہر آئیں، اپنے نفسوں سے باہر آئیں. امام کے لیے زندہ رہیں اور امام سے دعا کریں. خدا، میں تو دعا کرتا ہوں مولا سے کہ مولا جو میں کہتا ہوں خدا آپ مجھے توفیق ایسی دیں خدا کی بارگاہ سے
دعا کریں میرے لیے امام زمانہ کو، میں آتا ہوں توسل کرتا ہوں کہ میں وہ کہوں جس سے آپ راضی ہوں، میں کوئی ایسی بات نہ کروں جو میری اپنی ذات کے لیے، میری شہرت کے لیے ہو. اگر ایسی بات ہو تو اس کو ختم کریں میرے پر، صرف آپ کے لیے ہو، آپ کی آمد کے لیے مقدمہ ہو، آپ کے ظہور کے لیے دلوں کی تیاریاں ہوں. ہم اسی طرف بڑھے ہیں عزیزان محترم. بہرحال شب جمعہ ہے، وہ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم کربلا پہنچیں، واقعاً اصل کربلا پہنچیں، کہ جہاں اپنے وجود کو قربان کر کے پہنچنا پڑتا ہے. شب جمعہ تمام روحیں کربلا کی طرف ہوتی ہیں عزیزان محترم. اور سب سے پہلے وہ ماں ہر شب جمعہ جو کربلا جاتی ہے اور اپنے فرزند کو دیکھتی ہے. اللہ اکبر. عزیزان محترم بہرحال وقت کافی گزر گیا، شب جمعہ بھی ہے، اور دلوں کو روانہ کریں کربلا. آپ جانتے ہیں کہ جب کربلا انسان جاتا ہے، اور علماء بھی بیان کرتے ہیں کہ پہلے جب جاؤ تو پہلے غازی عباس کے حرم جاؤ، پھر اجازت لو، پھر امام حسین کی زیارت کرو. کیوں؟ کیونکہ عباس علمدار ہے، عباس لشکر کا سردار ہے. آیت اللہ قاضی بھی یہ کہتے تھے کہ پہلے حضرت عباس سے اجازت لیا کرو، پھر امام کے پاس جاؤ، ایسے نہیں جاؤ. اللہ، کیا کیا حضرت عباس نے ایسا کہ خود آئمہ حضرت عباس کی تعریف کرتے ہیں. وقت نہیں ہے میرے پاس، اگر کل ہوا تو میں اس کو بیان کروں گا. آیت اللہ شمس الدین بیان کرتے ہیں کہ ایک عالم دین رات کو کربلا پہنچے، حضرت عباس کے حرم گئے تو دروازہ بند ہو گیا تھا، جا کر سو گئے. خواب میں کیا دیکھا کہ امام حسین کا حرم ہے اور رسول خدا اور امیر المومنین علیہ السلام تشریف رکھتے ہیں. ایسے میں ایک جوان آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ، حضرت عباس نے ایک جوان کی صحت کی سفارش مانگی ہے، آپ سے دعا کریں اس کے لیے. رسول خدا نے کہا کہ اس کا وقت پورا ہو گیا ہے، اب یہ بچ نہیں سکتا. وہ کہتا ہے کہ میں نے عالم دین، میں نے خواب میں پھر دیکھا کہ وہ جوان دوبارہ آیا اور رسول خدا سے کہا یا رسول اللہ، غازی عباس نے دوبارہ آپ سے درخواست کی ہے کہ آپ اس کی شفاعت کر دیں، اس کے لیے صحت کے لیے اسے خدا کی بارگاہ سے صحت دلا دیں. رسول خدا نے کہا کہ مشکل ہے، اس کا وقت پورا ہو گیا ہے. تیسری دفعہ وہ عالم دین کہتے ہیں میں نے دیکھا غازی عباس خود تشریف لے آئے. کہا کس حالت میں؟ کہا دونوں بازو قلم ہوئے ہیں، آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے، اور اسی حالت میں کہا یا رسول اللہ، خدا نے میرا نام باب الحوائج کیوں میں حاجتوں کا دروازہ ہوں؟ یا اس بچے کو صحیح کروا دیں، صحت دے گا، یا میرا یہ نام مرے سے لے لیں. اس کی ماں ہم سے متصل ہوئی ہے. یہ عالم دین کہتے ہیں میں اٹھا اور رسول خدا نے کہتے خواب میں کہا کہ اے علی میں دعا کرتا ہوں، آپ اس میں آمین کہیں، اور خدا کی بارگاہ میں دعا کی. کہتا ہے میں اٹھا، اٹھ کر میں بھاگا، میں حرم گیا. میں نے خادم کو دیکھا، خادم پوچھا کہ یہ بتا حرم میں کوئی ہے؟ کہا کوئی نہیں ہے. کہا نہیں کوئی تو ہوگا. کہاں؟ یہ جو نجف کا بڑا قبیلہ ہے نا، اس کا ایک ہی فرزند ہے، اس کی ماں رات سے حضرت عباس کے زرین میں بیٹھی ہوئی ہے. میں نے کہا دروازہ کھولو. کہتا ہے میں اندر گیا اور میں نے اس خاتون سے کہا اے بی بی جا، عباس نے تجھے تیرا بیٹا دلا دیا. اللہ، یا غازی عباس. ارے ہم بھی خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، بیمار ہیں بہت سارے لوگ، حاجتیں لے کر آپ ہی کے دروازے پر آ گئے. کس کے پاس؟ باب الحوائج ہیں. آپ کو تو دعائیں مانگی گئیں، آپ کے لیے تو امام علی نے کتنی دعائیں مانگی، کہاں سے جو ہے وہ آپ پیدا ہوئے. ہاں عزیزان محترم، عباس نام ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے اہل حرم کو بڑا سکون تھا. بس
یہ تو تصور کرنے والی باتیں ہیں نا صاحب، کہ وہ بہنیں جنہیں پتا ہو عباس جیسا بھائی ہے وہ، تو ان کے ذہن میں کبھی تصور ہی نہیں تھا کہ ہاتھوں میں رسیاں بندھیں گی، بازاروں میں پھرایا جائے گا، کبھی سوچا ہی نہیں تھا عباس کی بہنوں نے۔ ہاں زیادہ، لیکن روز عاشورہ آئی، آپ سنتے رہتے ہیں، بہرحال میں زیادہ آپ کو مزاحم نہیں ہوں گا، بس آنکھیں آپ کی نم ہو گئیں، آپ نے گریہ کر لیا، خدا قبول کر لے۔ روز عاشورہ آئی، ایک ایک کر کر چلے گئے، ایک ایک کر کر جانے لگے۔ جب لوگ جنگ کرتے تھے کوئی نہ کوئی، تو دشمن کے لشکر کو جو پیچھے پھینکتا تھا وہ غازی عباس تھا، پیچھے ہٹاتا تھا ہمیشہ۔ ایک مقام پر زہیر ابن کین سے حضرت عباس کے سامنے آئے، کہا عباس ایک بات کہوں؟ حضرت عباس نے کہا یہ وقت نہیں کوئی بات کرنے کا۔ کہا نہیں، مجھے آپ کے بابا کی بات یاد آ گئی۔ کہا بابا کا نام لیا ہے تو کہو۔ کہا آپ کو پتا ہے آپ کے بابا نے آپ کو کیوں مانگا تھا؟ کہا یہ وہی دن ہے جس کے لیے مانگا تھا۔ غازی عباس کہتے ہیں تم مجھے جوش دلا رہے ہو، ایسی انگڑائی لی کہ گھوڑے کی لگامیں ٹوٹ گئی، اور ایسا وار کیا کہ دشمنوں کی گردنیں اڑتی گئیں، لیکن افسوس عباس کو جنگ کی اجازت نہ ملی۔ غازی عباس آئے امام حسین کی خدمت میں، کہا مجھے جنگ کی اجازت دے۔ کہا عباس کیسے دے؟ تم ہمارے لشکر کے سردار ہو، علمدار ہو سکتا ہے غازی عباس نے مڑ کے دیکھا ہوگا مولا لشکر کہاں ہے، کہاں ہے لشکر؟ اجازت نہ ملی، نہیں ملی اجازت۔ مگر کیا کریں، بچوں کی پیاس اتنی تھی کہ آج بھی جب آپ علم دیکھتے ہیں نا تو اس کے ساتھ مشکیزہ آپ کو اس بچی کی یاد دلاتا ہے جس نے چچا کو پانی کے لیے بھیجا۔ بچی نے جب دیکھا کہ اتنے بچے پیاسے ہیں، چھوٹا بھائی پیاسا ہے، تو چچا کے پاس، چچا بچے پیاسے، کتنی امید سے وہ آئی، کہا اجازت دلا دو ہم پانی لے آئیں گے۔ اجازت دلا دی۔ عزیزان محترم، بہرحال علماء بیان کرتے ہیں کہ جب بچی نے کہا ہوگا تو ہو سکتا ہے امام حسین نے کہا ہو بیٹا آپ کو اپنے بھائی کے لیے پانی چاہیے، ہمارا بھائی گیا تو پلٹے گا نہیں۔ یہی ہوا عزیزان محترم، گئے، میں مراحلوں کو طے کر رہا ہوں تیزی سے آگے کی طرف، بس اپنے آخری جملوں کی طرف۔ غازی عباس گئے، غازی عباس پہنچے، کوئی روک نہیں پایا عباس کو۔ حضرت عباس نے پانی تک پہنچ گئے، پانی تک پہنچے نا، پانی کو ہاتھ میں لیا تو 20 سال پرانی اپنے بابا کی وصیت یاد آ گئی۔ شب 21 رمضان کو جب حضرت علی نے عباس کو بلایا تھا نا تو کہا بیٹا ایک وقت آئے گا جب پانی تک پہنچ جاؤ گے تو یاد رکھنا حسین پیاسا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ وہی وقت جب پانی دیکھا نا عباس نے تو عباس کو یاد آ، اللہ با وفا، ارے باپ پیاسا ہے کیسے پانی پیے؟ پانی کو پانی پہ مار دیا، مشکیزہ بھرا، مشکیزہ بھرا۔ اب مقصد کیا ہے؟ یہ پانی پہنچ جائے خیموں تک۔ اب یہ مشکیزہ جو ہے وہ امید ہے، مشکیزہ پانی تک بڑھے آگے۔ دشمن نے کوشش کی روکنے کی، دایاں بازو شہید ہوا، بایاں بازو شہید ہوا۔ میں نے پڑھ لیا، آپ نے سن لیا۔ اللہ اللہ، علم کو بھی بڑھا ہوا ہے، مشکیزے کو بھی سنبھالا ہوا ہے، اور خیموں کی طرف بڑھے جا رہے ہیں، بڑھے جا رہے ہیں، بڑھے جا رہے ہیں۔ مقتل کہتا ہے اٹھ اٹھ کے دیکھتے رہے عباس خیمے کتنے فاصلے پر ہیں، کیوں؟ اس کو پہنچانا ہے پانی کو۔ با وفا ہے نا، وفا ہے، وفادار کرنی ہے۔ دشمن نے کہا یہ کون سی طاقت ہے جو عباس کو روک نہیں پا رہی؟ ایک نے کہا یہ مشکیزہ ہے، تیر کھینچا، مشکیزے کو نہیں، عباس کی امیدوں پہ پانی پھر گیا۔ مشکیزے جیسے ہی پانی بہا، گھوڑا بھی با وفا تھا، اس نے رخ موڑ لیا، رخ موڑ لیا۔ اسی عالم میں ایک لعین نے تیر جو آنکھ میں مارا، اللہ اکبر۔ سن سکیں گے عزیزان محترم، آپ سنتے رہتے ہیں،
جب آپ کہیں جا رہے ہو نا تیزی سے اور آنکھ میں کچھ آئے تو کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ سے ہٹاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ، کیسے نکالے؟ ابھی اسی عالم میں تھے کہ ایک گرز لگا اور میرا مولا زین سے زمین میں کیسے آیا؟ جب کوئی اوپر سے آتا ہے نا تو ہاتھوں کے سہارے رکتا ہے۔ اللہ اللہ، کیسے آئی یہ کمائی ام البنین کی، کیسے آئی یہ کمائی زمین پر؟ اللہ اکبر۔ جب وہ وقت آیا تو میرا چوتھا امام کہتا ہے کہ میں نے اپنے بابا کو دیکھا کہ جب میرے چچا عباس گرے نا تو میرے بابا نے کمر پکڑی ہے، کہا انکسر ظہر، میری کمر ٹوٹ گئی۔ اللہ، عباس کا گرنا تھا، امام حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ اب کس طرح امام نے اپنے آپ کو حضرت عباس کے بدن پہ پہنچایا؟ عزیزان محترم، جب کوئی اور گرتا تھا نا تو امام حسین مستقیم آتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ خیموں کی حفاظت عباس کرتا تھا۔ اب ایک نگاہ خیموں پر، ایک نگاہ عباس کے بدن پر، پہنچ گئے۔ بس میں چند جملے، التماس دعا۔ امام حسین نے اپنے بھائی کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا، اللہ اکبر، خون کو صاف کیا، آپس میں تکلم شروع ہوا۔ درخواست ہی کر سکتا تھا نا، ہمیشہ کبھی بھائی نہیں کہا امام حسین، مولا کہا ہے۔ مولا سے درخواست ہی کر سکتے تھے۔ کیا درخواست ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ مولا سے درخواست کہ میرے بدن کو یہیں چھوڑ دیجیے گا، میرے بدن کو، آپ جانتے ہیں نا سارے بدن گنج شہداء میں دفن ہے، غازی عباس کا نہیں ہے۔ حضرت حر کا بدن ان کے قبیلے والے لے گئے تھے آگے، یہ وہ بدن ہے وہیں رہا جہاں گرا۔ کیوں؟ علماء کہتے ہیں کیوں حضرت عباس نے ایسا کہا کہ میرے بدن کو خیموں میں مت لے کے جائیے؟ کہا کہ کیونکہ عباس با وفا ہے، بغیر پانی کے بدن بھی نہیں جانا چاہتا۔ مگر کہتے ہیں کہ علامہ بیان کرتے ہیں نہیں، کوئی اور وجہ تھی۔ کہا کیا؟ کہا عباس جانتا ہے نا اپنے مولا کو۔ کیوں؟ کہا 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، صبح سے لاشوں کو لے کر آ رہا ہے، اب میں اپنے بدن کو کیسے لے کر جائے؟ کہا یہیں چھوڑ دو۔ اب علم اٹھایا میرے مولا نے، خیموں کی طرف رخ کیا۔ اب بچے امید سے ہیں کہ چچا عباس پانی لائیں گے۔ اب بچی دیکھ رہی ہے، جیسے ہی پہنچا دیکھا علم تو بابا کے ہاتھ میں ہے۔ کہا بابا جان، چچا عباس۔ کہا بیٹا وہ وہی نہر کنارے رہ گئے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار شب جمعہ ہے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو اہل بیت کے نور سے منور فرما۔ پروردگار جو بھی دنیا میں مشکلات ہیں مسلمانوں کی، ان کو سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ آپ ہمارے ملک میں جو بہرحال تفرقہ کو پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے، شر کو پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے، پروردگار اس کو اس کے ناکام اور اس کے شوم ہدف میں اسے ناکام بنا۔ پروردگار ہمارے ملک میں استحکام اور عزت عطا فرما، اس کے دشمنوں کو نیست اور نابود فرما، علماء اکرام مراجع اکرام کو طول عمر اور سلامتی عطا فرما۔ پروردگار جو بھی عزادار ماتم جلوس مجلس کہیں بھی کر رہا ہے پوری دنیا میں، اس کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہمیں حج اور عمرہ کی زیارات کی توفیق عطا فرما، ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ۔ ماتم حسین۔